آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین زبائر ابن حجر کی روایت ہے۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں یہ جو آپ بار بار جو اس طرح سے کرتے ہو، انگلی حرکت دیتے ہو، یہ کہاں سے آیا؟ اور بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ مذاق لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو انگلی نماز میں کیا کرتے ہیں، چیل اڑی، کوا اڑا، اس طرح سے۔ یہ جانتے نہیں ہیں، واقعی سنت ہے، یہ سنت ہے کہ اس طرح سے ایک آدمی انگلی مسلسل حرکت دے۔ کل کو کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے گا تم بھی اس طرح سے ہاتھ جب نماز میں اٹھاتے ہو عید کے دن، تم بھی کس کو بھگاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کیا نہیں بول سکتا ہے؟ تو آپ بتائیے عید کے دن پھر یہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ بولی سنت ہے، تو یہ بھی سنت ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا مت بولو آپ۔ اس طرح سے آدمی حرکت دے رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، تو یہ دعا ہے، دعا کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وائل ابن حجر کہتے ہیں قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے کہا کہ میں آج ضرور دیکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ فنظرت الیہ، تو میں نے آپ کو غور سے دیکھا۔ فوصف، راوی کہتے ہیں انہوں نے بتایا کیسے دیکھا، کہتے ہیں ثم قعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وافترش رجلہ الیسریٰ، بائیں پاؤں کو بچھایا، وضع کفہ الیسریٰ علی فخذہ ورکبتہ الیسریٰ، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو ران پر، بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھا، یعنی اس کو ٹکایا ران پر اور گھٹنے پر ہاتھ بھی رکھا۔ وجعل حد مرفقہ الایمن علی فخذہ الیمنی، آپ نے اپنی یعنی کوہنی کو اپنی دائیں سیدھی ران پر رکھا۔ ثم قبض اثنتین من اصابعہ، دو انگلیاں بند کیں۔ وحلق حلقۃ، اور حلقہ بنایا۔ دیکھیے کتنا تفصیل سے صحابی بتا رہے ہیں، ایسا ہاتھ رکھا، ایسا رکھا، تو اس میں غلطی نہیں ہوئی بولنے میں، ان سے برابر سوچ کے وہ اہتمام سے بول رہے ہیں۔ آپ نے دو انگلیاں بند کی، پھر حلقہ بنایا، اور کہتے ہیں کہ ثم قبض اثنتین من اصابعہ وحلق حلقۃ ثم رفع اصبعہ فرأیتہ، پھر آپ نے انگلی اٹھائی۔ اب بچی کون سی انگلی؟ یہ دو بند، یہ حلقہ، اب یہ ایک بچ گئی، تو میں نے دیکھا آپ نے اس طرح سے کیا بیٹھنے کے بعد، اور آپ نے انگلی اٹھائی۔ ثم رفع اصبعہ، پھر میں نے دیکھا آپ نے انگلی اٹھائی۔ فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، پھر میں نے دیکھا آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ سوچئے، بعض لوگ بولتے ہیں ہاں وہی ہے، ہم بھی تو وہی بولتے ہیں۔ دیکھو اتحیات میں بیٹھے اشہد اللہ پہ اٹھائے، الا اللہ پہ رکھے، اٹھائے نا، ہوا نا، اشارہ ہے نا، یہ آپ سمجھے نہیں اس کو کیسا ہے۔ میں نے دیکھا آپ نے حلقہ، انگلیاں بند کی، حلقہ بنایا، انگلی اٹھائی، پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے جو انگلی اٹھائی آپ مسلسل اس کو حرکت دے رہے ہیں، تو حرکت کا ذکر انگلی اٹھانے کے بعد آ رہا ہے، اور حرکت دے رہے تھے۔ یحرکھا یدعو بہا، آپ انگلی کو مسلسل حرکت دے رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے۔ یدعو بہا، معلوم ہے انگلی اٹھانے کے بعد حرکت ہے، اور انگلی کب اٹھائے؟ جب ہاتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کسی بھی مسئلے کے تحت جو نص اور حدیث بیان کی جاتی ہے اس کے دو قضیے ہوتے ہیں، قضیۃ الثبوت اور قضیۃ الدلالہ۔ قضیۃ الثبوت کا معنی ہے کہ اس حدیث کی سند کی حیثیت، اس کا ثبوت، اس کا درجہ کیا ہے، وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، وہ حدیث قابل حجت اور قابل عمل ہے بھی یا نہیں۔ اور جب اس حدیث کا صحیح ہونا اور قابل حجت ہونا قرار پاتا ہے، جب وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر دوسرا درجہ ہوتا ہے قضیۃ الدلالہ کا، یعنی اس حدیث کے معنی، اس کے دلالات اور اس کے موارد پر بحث کی جاتی ہے۔ اب یہ جناب صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک صحیح حدیث کا نعرہ لگاتے تھکتے نہیں ہیں۔ اب ان کو کیا ہو گیا
کہ یہاں حدیث کی سند کی حیثیت، اس کا درجہ بیان کرنے کے بجائے سیدھا وہ حدیث کے معانی اور اس کے دلالات کو بیان کرنے لگ گئے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں کتمان علم سے منع فرمایا ہے، اور یہ جناب یہاں اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت حضرت زائدہ ابن قدامہ کے طریق سے آئی ہے، جس میں یحرکوہا کے الفاظ کی زیادتی ہے، وہ محدثین کے نزدیک یہ روایت شاذ ہے، اور شاذ روایت محدثین کے نزدیک ناقابل حجت اور ناقابل عمل ہے۔ تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے قلت لأنظرن الى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر الحدیث، اس روایت کے جو مرکزی راوی ہیں وہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، عن عاصم عن کلیب عن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ۔ تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے اس روایت کو نقل کرنے والے 16 راوی ہیں۔ ان 16 راویوں میں سب سے پہلا راوی ہیں عبداللہ ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی روایت کے الفاظ ہیں وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهَا يَدْعُو بِهَا، ابن حبان اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے۔ دوسرے راوی ہیں ابن فضیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت کے الفاظ ہیں وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، اور اس روایت کی تخریج ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ تیسرے راوی ہے امام شعبۃ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت کے الفاظ ہیں وَأَشَارَ بِمُسَبِّحَتِهِ، اور اس روایت کی تخریج امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اپنے کبیر میں کی ہے۔ چوتھے راوی ہیں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی روایت کے الفاظ ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، اس روایت کی تخریج امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے، امام طبرانی علیہ الرحمہ نے الکبیر میں کی ہے۔ پانچویں راوی ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت کے الفاظ ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو بِهَا، اس روایت کی تخریج امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے، امام طبرانی علیہ الرحمہ نے الکبیر میں کی ہے۔ چھٹے راوی ہیں امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی روایت کے الفاظ ہیں ثم رأيته يقول هكذا ورفع زہیر اصبعه المسبحة، اس روایت کی تخریج کی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبرانی علیہ الرحمہ نے الکبیر میں کی ہے۔ ساتویں راوی ہیں قیس بن الربیع رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی روایت کے الفاظ ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو بِهَا، اس روایت کی تخریج امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبیر میں کی ہے۔ آٹھویں راوی ہیں ابن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت کے الفاظ ہیں یشیر بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، اس کی تخریج امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبیر میں کی ہے۔ نویں راوی ہیں عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت کے الفاظ ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، اور ان کی روایت کی تخریج امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ 10ویں راوی ہیں عنبسہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت کے الفاظ ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبیر میں ان کی تخریج کی ہے۔ 11ویں راوی ہے غیلان ابن الربی، غیلان ابن جامع رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی روایت کے الفاظ ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تخریج اپنے الکبیر میں کی ہے۔ 12ویں راوی ہیں بشر بن المفضل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت کے الفاظ ہیں وحلق حلقة فرأيته يقول هكذا وحلق بشر الابهام والوسطى واشار بالسبابة۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے۔ اور 13ویں راوی ہیں ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت کے الفاظ ہیں ودعا بالسبابة، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبیر میں اس روایت کی تخریج کی ہے۔ 14ویں راوی ہیں ابو الاحوص
सल्लाम इब्न सुलैम रहमतुल्लाह अलैह, इनकी रिवायत के अल्फाज हैं वजअल हलक़तन बिल इब्हाम वल वुस्ता थुम्मा जअल यदउ बिल उखरा। इमाम तयालिसी और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत की तखरीज की है। 15वें रावी है शरीक रहमतुल्लाह अलैह, उनकी रिवायत के अल्फाज हैं व अशारा बिस्सबाबती, और इस रिवायत की तखरीज इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल कबीर में की है। अलगर्ज़ ये 15 रावी हैं। इन 15 रावियों में 11 रावी औसख दर्जे के रावी हैं, फ़िक़ा, यानी ये इनका इत्क़ान और इनका हिफ्ज़ और अदालत में सबसे ज़्यादा आला है। ये फ़िक़ा रावी है। 11 फ़िक़ा रावी सब के सब एक ही तरह की रिवायत नक़ल करते हैं। कोई तो व अशारा बिस्सबाबती, कोई तो दआ बिस्सबाबती, कोई तो अशारा बिमुसब्बिहतिही, कोई तो अशारा बिइस्बइही सब्बाबा। इन 15 रावियों की रिवायतें एक ही मज़मून को, एक ही माना को बयान कर रही हैं। इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में अपनी शहादत वाली उंगली को उठाई और उसके ज़रिए से इशारा किया। 16वीं रिवायत जो ज़ायद इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह से साबित है, उनकी रिवायत के अल्फाज़ है सुम्मा रफ़अ इस्बअहु फ़रअयतुहु युहर्रिकुहा यदउ बिहा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली उंगली को उठाई और मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इशारा कर रहे थे, उसको हिला रहे थे, उसको हरकत दे रहे थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत की तखरीज की है। अब सुफ़यान इब्न उयैना, सुफ़यान थौरी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत की तखरीज इमाम नसई ने और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल कबीर में की है। और कैस इब्न रबी, शरीक, अम्बसा, गैलान इब्न जामे और अबू अवाना मौला इब्न कसीर की रिवायत इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। और इन सब ने इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह की तरह यकसा रिवायत नकल की है। सिर्फ एक रावी है ज़ायद इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह अन आसिम अन कुलैबिन अन वाइल इब्न हुज्र। इस रिवायत में युहर्रिकुहा के अल्फाज की ज़्यादती के साथ ये रिवायत नकल करते हैं, जिसे दूसरे तमाम फ़िक़ा रावी इस ज़्यादती को बयान नहीं करते। तो ये थी रिवायत हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु की। चलिए अब हम चलते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत की तरफ। अन आमिर बिन अब्दिल्लाह बिन ज़ुबैर अन अबीहि रज़ियल्लाहु अन्हुम अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युशीरु बिइस्बइही इज़ा दआ ला युहर्रिकुहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जब तशहुद पढ़ते तो सिर्फ़ अपनी उंगली का इशारा करते थे, उसको हरकत नहीं देते थे। हदीस में जो इस्बाउन का लफ्ज़ आया है, असहाब लुग़त के यहाँ हमज़ा के ज़ेर के साथ 3 तरह से पढ़ा जा सकता है, इस्बिउन, इस्बाउन, इस्बुउन, और हमज़े के पेश के साथ भी 3 तरह से पढ़ा जा सकता है, उसबिउन, उसबाउन, उसबुउन। अलगर्ज़ इस हदीस के जो मरकज़ी रावी हैं वो हैं हज़रत आमिर रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत आमिर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत नक़ल करने वाले 2 रावी हैं। 2 तरीक़े से ये रिवायत को नक़ल किया गया है। पहला तरीक़ है, इमाम आमिर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत ली है उस्मान इब्न हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने और उनसे रिवायत नक़ल की है अब्दुल वाहिद इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने। उनकी रिवायत के अल्फाज हैं व अशारा बि उसबुइही, जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है। और इमाम आमिर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत नक़ल करने वाले दूसरे रावी मोहम्मद इब्न अजलान है। पहले रावी तो उस्मान इब्न हकीम और उनसे रिवायत नक़ल करने वाले अब्दुल वाहिद इब्न ज़ियाद, जो आपने अभी मुलाहज़ा की है। दूसरा रावी है आमिर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत नक़ल करने वाले मोहम्मद इब्न अजलान रहमतुल्लाह अलैह, और उनसे रिवायत नक़ल करने वाले 4 रावी हैं। पहले रावी हैं अबू खालिद अल अहमर, इनकी रिवायत के अल्फाज हैं व अशारा बि उसबुइही सब्बाबती,
اور دوسرے راوی ہیں محدث یحییٰ القطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت کے الفاظ بھی وہی ہیں وَأَشَارَ بِإُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، اور تیسرے راوی ہیں محدث سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وَأَشَارَ ابن عیینۃ بِإُصْبُعِهِ، اور چوتھے راوی ہیں زیاد ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد ابن عجلان سے روایت نقل کرنے والے ان 4 راویوں میں صرف زیاد ابن سعد ایسے راوی ہیں جنہوں نے لا یحرکھا کے الفاظ کی زیادتی کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ وہ روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج ابن جریج کے طریق سے روایت کی ہے، اور تحدیث کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ روایت کے الفاظ ہیں عن عامر بن عبد اللہ بن الزبیر عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر باصبعہ اذا دعا لا یحرکھا۔ تو یہ دونوں روایتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ پہلی روایت ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی، جس کو نقل کرنے والے 16 راوی ہیں، ان میں سے 15 راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگلی کا اشارہ کیا کرتے تھے، اور ان میں صرف ایک راوی ہے زائدہ ابن قدامہ، وہ اس زیادتی کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگلی کا اشارہ بھی کرتے تھے اور انگلی کو حرکت بھی دیتے تھے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بالکل مخالف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کرنے والے 5 راوی ہیں، ان میں سے 4 راوی ایک یکساں مضمون نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں صرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا کرتے تھے، اور ان میں ایک راوی ہیں زیاد ابن سعد الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں صرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے، انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے، یعنی بات ایک ہی ہوئی۔ اب وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو زائدہ ابن قدامہ کے طریق سے آئی ہے، وہ یحرکھا کے الفاظ کی زیادتی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو زیاد ابن سعد الخراسانی کے طریق سے آئی ہے، لا یحرکھا کے الفاظ کی زیادتی کے ساتھ۔ اب اختلاف یحرکھا لا یحرکھا کے درمیان میں آ کر رک گیا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیاد ابن سعد کے طریق سے جو روایت آئی ہے وہ شاذ ہے، کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ اوثق راویوں کے خلاف روایت کو نقل کر رہے ہیں، لہذا شاذ ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اور دوسری طرف سے محدث ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت زائدہ ابن قدامہ کے طریق سے نقل کی گئی ہے، اس روایت کو وہ شاذ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام ثقہ ساتھیوں کے روایت کے خلاف زیادتی کو روایت کو بیان کیا ہے، اور دونوں کے دونوں ثقہ راوی ہیں۔ زیاد ابن سعد ابن عبد الرحمن الخراسانی کو امام احمد ابن حنبل، امام ابو حاتم، امام ابو زرع رازی، یحییٰ بن معین، امام یعقوب، امام خلیلی، امام نسائی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ اجمعین ثقہ اور ثبت کہتے ہیں، اور ابن حبان نے حفاظ اور متقنین میں ان کو شمار کیا ہے۔ اور یحرکھا کی زیادت نقل کرنے والے راوی زائدہ ابن قدامہ بھی محدثین کے یہاں ثقہ راوی ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابو اسامہ اور امام احمد، امام ابو حاتم، امام عجلی، امام ابو زرع رازی اور ابن حبان اور ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ اجمعین نے ان کی توثیق نقل کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں ثقہ راویوں کی روایت
کی زیادتیوں کو قبول کیا جائے گا یا پھر شاذ کہہ کر رد کیا جائے گا، اس بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے گوشہ گزار کیجیے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر صفحہ 48 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَزِيَادَةُ رَاوِيِ الْحَسَنِ وَالصَّحِيحِ مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِرِوَایَةِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ حسن درجے کے راوی کی زیادت اور صحیح درجے کے راوی کی زیادت یہ قابل قبول ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ روایت اپنے سے زیادہ اعلیٰ اوثق راویوں کی روایت کے خلاف نہ ہو۔ اگر صرف ثقہ راوی کی طرف سے زیادتی جو نقل کی گئی ہے وہ زیادتی کے نقل کرنے میں متفرد ہے، تنہا ہے، اور وہ زیادتی اپنے سے زیادہ اعلیٰ اوثق راویوں کی روایت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إِمَّا أَن تَكُونَ لَا تُنَافِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِوَایَةٍ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا فَهَذِهِ تُقْبَلُ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي يَتَفَرَّدُ بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ۔ تو ثقہ راوی کی جو زیادتی والی روایت ہے وہ قابل قبول ہوگی اگر اس کی روایت اپنے سے زیادہ اعلیٰ اوثق راویوں کی روایت کے خلاف نہ ہو، بس یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ایک مستقل حدیث کے حکموں میں ہے، اور یہ حسن ظن لگایا جائے گا کہ ثقہ راوی اس زیادتی کو نقل کرنے میں متفرد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، جسے شیخ سے اور استاد سے دوسرے ساتھی اس زیادتی کو نقل نہیں کرتے ہیں، یعنی شیخ نے اپنے بعض ساتھیوں کے سامنے اس روایت کو زیادتی کے ساتھ بیان کی ہو اور بعضوں کے سامنے بغیر زیادتی کے بیان کی ہو سکتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ وَإِمَّا أَن تَكُونَ مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِن قَبُولِهَا رَدُّ الرِّوَایَةِ الْأُخْرَى، اگر ثقہ راوی کی طرف سے جو زیادتی نقل کی گئی ہے اگر وہ اپنے سے زیادہ اعلیٰ، ارجح، اوثق اور اتقن راویوں کی روایت کے بالکل مخالف ہے، اس طور پر بحیث یلزم من قبولها، اس ثقہ راوی کی زیادتی والی روایت کو قبول کرنے کی شکل میں رد الروایت الاخری، اوثق راویوں کی روایت کا انکار لازم آ رہا ہے، اس کی مخالفت لازم آ رہی ہے، فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي يَقَعُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا، تو اس ثقہ راوی کی زیادت والی روایت اور اوثق راویوں کی روایت کے درمیان میں گویا تعارض واقع ہو گیا ہے، اس لیے اس زیادتی والی روایت کو مرجوح قرار دیا جائے گا، فیقبل الراجح ویرد المرجوح، وہ جو اوثق راویوں کی جو روایت ہے اس کو صحیح سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ 1 2 3 4 راوی نہیں ہے بلکہ مستقل جماعت ہے، اس سارے جماعت کے خلاف جو اوثق ہیں اس ثقہ راوی سے زیادہ وہ عدالت میں اور ضبط میں، اتقان میں وہ اس سے بھی زیادہ آگے ہیں، تو لہٰذا ان اوثق راویوں کی روایت کو قبول کیا جائے گا، اسے صحیح سمجھا جائے گا، اس زیادتی والی روایت کو شاذ قرار دیا جائے گا۔ امام حاکم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث صفحہ 119 پر حدیث شاذ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ والمعتمد فی تعریفہ لدى علماء اصول الحدیث، علماء اصول کے یہاں حدیث شاذ کی معتمد تعریف یہ ہے کہ ہوا ما رواہ الثقۃ مخالفا لمن ہوا ارجح منہ، کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ اعلیٰ، اتقن، ارجح راویوں کے خلاف نقل کرے، فمخالفت الراوی وان کان ثقۃ لمن ہوا اوثق منہ، راوی کی مخالفت چاہے اس زیادتی کو نقل کرنے والا راوی ثقہ ہی کیوں نہ ہو،
اپنے سے زیادہ اعلیٰ اتقن اوثق راویوں کے خلاف نقل کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لمزید ضبط اوثق اعلیٰ اتقن راویوں نے اس روایت کو اچھی طرح محفوظ کر لیا ہے، اور کثرت عدد زیادتی کو نقل نہ کرنے والے ایک دو راوی نہیں ہیں بلکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایک مستقل جماعت ہیں۔ تو او غیر ذالک من وجوہ ترجیح ہے، تو اس کے علاوہ جو بھی ترجیح کی وجوہ ہیں تو مظنۃ لوہمہ وعدم ضبط لہذا الحدیث بعینہ، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ثقہ راوی نے جو زیادتی کو نقل کیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اس حدیث کو صحیح طور پر ضبط نہیں کیا ہے، اس کو وہم کا گمان ہو گیا ہے، فیحکم علیہ بالشذوذ، اسی لیے اس راوی نے اس زیادتی کو نقل کیا ہے، اور اس زیادتی کے نقل کرنے والے اس روایت کو شاذ قرار دیا جائے گا، ویوصف الراجح بالمحفوظ، اور اوثق اعلیٰ اتقن راویوں کی روایت کو راجح اور محفوظ قرار دیا جائے گا اور قابل حجت قرار دی جائے گی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہ ان دونوں تعریفوں کی روشنی میں اب ہم ان دونوں روایتوں کا جائزہ لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کرنے والے 5 راوی ہیں۔ 4 راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں صرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا کرتے تھے۔ ایک راوی حضرت زیاد بن سعد الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تشہد میں اپنی انگلی کا اشارہ کیا کرتے تھے، لا یحرکوها، اپنی انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ تو بات تو ایک ہی ہوئی ہے کہ حضرت زیاد بن سعد الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ جو لا یحرکوها کی زیادتی نقل کر رہے ہیں، لا یحرکوها صرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے، حرکت نہیں دیتے تھے، اس سے تو 4 راویوں کی روایت کی جو ہے تثبیت اور تاکید ثابت ہوتی ہے کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے، اس کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ تو لا یحرکوها کی زیادتی کی وجہ سے جو اوثق راوی ہیں، جو اعلیٰ اتقن راوی ہیں، حضرت ابو خالد الاحمر ہیں، حضرت یحیی القطان ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، عثمان ابن حکیم ہے، ان اوثق راویوں کی روایت کی مخالفت لازم نہیں آ رہی ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ زید آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہنے لگے کہ زید آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے، بیٹھا نہیں ہے، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹھا نہیں ہے تو یہ دراصل صرف کھڑے ہونے کی حالت کی تاکید ثابت ہو رہی ہے، نہ کہ اس کی نفی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ حضرت زیاد بن سعد الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو لا یحرکوها کے الفاظ کی زیادتی نقل کی گئی ہے، اس سے صرف اشارے کی تاکید ثابت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اوثق راویوں کی مخالفت لازم نہیں آ رہی ہے، لہذا اس حدیث پر کبھی بھی شاذ کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اب اس کے برخلاف حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دیکھیں کہ اس روایت کو نقل کرنے والے 16 ہمدرس ساتھی ہیں۔ ان 16 ہمدرس راویوں میں 15 راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں صرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے، اور ایک راوی زائدہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے، لا یحرکوها، اور اس کو حرکت بھی دیتے تھے۔ تو اب دونوں میں تضاد ہو گیا، اشارہ بھی کرتے تھے اور حرکت بھی دیتے تھے۔ اس روایت کو صحیح تسلیم کرنے کی شکل میں ان سے زیادہ جو اعلیٰ اوثق راوی ہیں، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ وہ غضب کے حافظے والے ضبط اور اتقان اور عادل راوی ہیں کہ ان کے مقابلے میں زائدہ ابن قدامہ جیسے ثقہ راوی ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ تو اوثق راویوں کی روایت کے مخالفت لازم آ رہی ہے، ان کی روایت کو صحیح تسلیم کرنے کی شکل میں اوثق راویوں کی روایت کا انکار لازم آ رہا ہے۔ تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں ثقہ راوی کی جو زیادتی آئی ہے، دراصل
اس نے حدیث کو صحیح طور پر محفوظ نہیں کیا تھا اور اس کو وہم کا گمان ہو گیا تھا، لہذا اس زیادتی والی روایت پر شاذ کا حکم لگایا جائے گا، اور جو اعلیٰ اتقن اوثق ارجح اثبت راوی ہیں ان کی روایت کو محفوظ اور راجح اور قابل عمل اور حجت قرار دیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی نوٹ کرتے چلیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ النظر صفحہ 69-70 پر لکھا ہے، اس کی تحقیق کی ہے نور الدین عطر نے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ سابقہ محدثین کی اس شرطوں کو بھول گئے ہیں، متقدمین محدثین کے شرطوں کو بھول گئے ہیں، جیسے عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت یحییٰ القطان ہیں، اور علی بن المدینی ہیں، اور یحییٰ ابن معین ہیں، اور ابو زرعہ رازی ہیں، امام ابو حاتم ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام دارقطنی ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ ان سب محدثین نے شرط لگائی ہے کہ انتفاء الشذوذ فی حد الحدیث الصحیح وکذا الحسن، یعنی شاذ روایت پر حدیث صحیح یا حسن درجے کی حدیث کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، یعنی شاذ روایت بالکل ناقابل حجت ناقابل عمل روایت ہے۔ ومن صحب الدنیا طویلا تکشفت على عینیہ حتی یرى صدقها کذبا، یہ صاحب امت کے بھولے بھالے سادہ لوح طبقے کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے شاذ روایتیں ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ایسی شاذ روایتیں جس کا بیان کرنا درست نہیں ہے، جو ناقابل حجت اور ناقابل عمل ہیں۔ شاذ روایت کو صحیح قرار دینا اور صحیح روایت اور قابل عمل قابل حجت روایات کو شاذ قرار دینا ان لوگوں کا دن رات کا مشغلہ ہے۔ اللہ پاک نے دین اہل علم سے اور ماہرین فن سے لینے کا حکم فرمایا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ پاک نے جھوٹ بولنے والوں کی اتباع اور تقلید سے منع فرمایا ہے، ولا تطع المکذبین، بلکہ اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں ایسوں کی اتباع کا حکم فرمایا ہے جو منیب الی اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی، ان کی اتباع کرو جو منیب الی اللہ ہے۔ یہ سب ائمہ اربعہ سب کے سب منیب الی اللہ تھے، نصوص کے معانی اور دلالات اور موارد میں پوری امت ان کی اتباع اور تقلید کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ محدثین بھی ان کی اتباع اور تقلید کیا کرتے تھے، جیسا کہ غیر مقلد عالم دین نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی کتاب الحطہ فی ذکر صحاح ستہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ اس دور میں تھے جن کی خیریت عدل اور صدق اور امانت داری راست گوئی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ثم یجیء قوم یسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتا، پھر اس کے بعد ایسے نالائق لوگ آئیں گے کہ جو بن طلب کیے گواہی دیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جن کی گواہی قسم سے پہلے ہوگی اور قسمیں گواہی سے پہلے ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے بعد قیامت کی علامات شروع ہو جائیں گی، لوگوں میں امانتیں ضائع ہوں گی اور خیانتیں اور جھوٹ عام ہوں گے اور جھوٹی قسمیں کھائے جائیں گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعہ یظہر الجہل ویقل العلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کہ ہر زمانے کے بعد والا زمانہ بدتر ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ قیامت کی علامات والا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے۔ ایسے میں اگر اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی عقائد کی سلامتی چاہتے ہو تو ان کی اتباع کرو جن کی اتباع کا اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔